السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سر گھومتی چائے میں آپ کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام، قانونی ٹی وی کا بھی بہت بہت سلام آپ کو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے یار، تھوڑی سی ٹھنڈ ہوئی ہے، یقین کرو۔ ابھی واک کر کے آ رہا ہوں، 5 چکر اپنے گراؤنڈ کے لگا کے آ رہا ہوں تو بڑی شکر کی بات ہے کہ ٹھنڈ ہوئی ہے اور موسم اچھا ہوا ہے، آندھی آئی ہے، تھوڑی سی بارش بھی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچھی گڈ نیوز ہے ہم سب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی گرم موسم ہے، لیکن گرم موسم میں سے ایک دن بھی اچھا مل جائے تو یہ گڈ نیوز ہے، غریبوں کے لیے بھی، امیروں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ سر جی، 2 لڑائیاں جو ہے نا آپ کے سر پہ آ گئی ہیں، 2 لڑائیاں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اے سر گنجا سر چھپاوا نہ تھا گنجا، اور دوسرا اے بھی ناراض ہو رہا ہے کہ جی تسی مینو بھول جاندے ہو۔ یہ شیر کہتے جی آپ مجھے بھول جاتے ہیں تو مجھے ہر ویڈیو میں لایا کریں۔ یہ ایسے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھیں، ذرا اس کی آنکھیں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو شیر میرے نال ہے، اس نے میرے نال ہی سونا ہے سر جی، اس نے میرے نال ہی سونا ہے۔ اچھا تم ادھر آرام کرو، میں ذرا ناظرین کو سمجھا لوں۔ سمجھا لو، چلیں جی۔ سر جی، امین گنڈا پوری کی زبان کو کوئی بندہ لگام نہیں دے رہا، اور یہ سلیم بخاری صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، دانشور ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا سنیں۔ کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہاں چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ لہٰذا چونکہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ کسی چیز کو ماننا نہیں ہے، تو یہی میسج لے کے ڈاؤن دا لائن تمام لوگ، چاہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں عمر ایوب صاحب، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں، جو بھی جس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، علی امین گنڈا پور کی تو آپ نے گفتگو ابھی سنا دی ہے، وہ 2 چیزیں ثابت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ اس کے اہل تھے، نہ ان کی کیمسٹری اس قابل ہے کہ ان کو ایک اہم صوبے کی چیف منسٹرشپ کے اوپر فائز کر دیا اہل ہی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی گفتگو، لفظوں کا چناؤ اور جس طرح کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں، یہ ایک فیڈریشن ہے جس میں ایک سٹرونگ مرکز ہے، جس کی 4 اکائیاں ہیں۔ کوئی بھی اکائی اٹھ کے مرکز کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتی، یہ اصول کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے کا جو حال ہے اکنامک کے لحاظ سے، جو ان کی اقتصادی حالت ہے، ان کو تو اس کی نعرے بازی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات رہ گئی یہ کہ بٹن میں دباؤں گا، وہ بٹن تک کسی نے پہنچنے نہیں دینا ان کو۔ اچھا، یہ پھر وہی ان کو یہی نہیں پتا۔ یہ دیکھ، یہ بات انہوں نے بڑی کام کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بجلی کا بٹن میں دباؤں گا، میں نے 15 دن دیے ہیں فیڈرل کو، دھمکی دی ہے 15 دن کی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی بٹن تک اس کو کوئی پہنچنے دے گا تو یہ دبائے گا نا۔ وہ جو میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوتا ہوں کہ 2 نشئی جا رہے ہوتے ہیں مال روڈ پہ، تو ایک کہتا ہے جی کہ اے صبح سارا مال روڈ میں خرید لاں گا، تو دوسرا نشئی کہتا ہے جی میں ویچاں گا تو خریدیں گا نا۔ یہ نشئی ہیں سر، سارے یہ نشئی ہیں۔ اب دیکھیں آج پھر اس نے بجٹ پہلے پیش کر دیے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ جب فیڈرل گورنمنٹ اپنا بجٹ بناتی ہے تو اس میں سے وہ صوبوں کا حصہ رکھتی ہے، پھر صوبے اس کے مطابق بجٹ بناتے ہیں کہ بھئی سانو روپیہ 12 آنے بجٹ جو ملنے تھے اسی وہ مطابق کرنے۔ اس نے پہلے ہی کر دیا۔ یہ سر جی وہ گیم کر رہے ہیں، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ اور آج پھر اس نے دھمکی دے دی ہے کہ میں 15 دن کا انتظار کر رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ بٹن میں دباتا ہوں کہ نہیں دباتا۔ سر یقین کریں، میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن اتنی سی بات کا جواب، اینٹ کا جواب پتھر سے، میں کہتا ہوں نا، اینٹ کا جواب روڑے سے بھی یہ دے دینا حکومت، اینٹ کا جواب روڑے سے یہ سیدھے ہو جائے۔ انہیں پتہ ہے اب یہ اس نے دھمکی دی ہے، اور صبح شہباز شریف نے اس نے بلا لیا ہے کہ آ میرے نال گل بات کر، اور اب وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں جناب ہم بالکل ان کو بات ہی نہیں کریں گے۔ یہی اسٹریٹجی ہے عمران خان کی کہ اپنا ہاتھ اتے رکھو، اپنی لت اتے رکھو تے گل کرو۔
اور وہ انہیں اس وقت یہ بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ صرف ایک بیان دے دو کہ امین گنڈا پوری اپنی اوقات میں رہو ورنہ گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اتنا بیان بھی نہیں دے سکتے، اتنا بیان بھی نہیں نہ دے سکتے، نہیں دے سکتے، میں کہہ رہا ہوں نہیں دے سکتے۔ آپ شہباز شریف صاحب کو اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے بھی کھڑا کر دینا، یہ بیان وہ نہیں دے سکتے، وہ گر جائیں گے۔ نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے ان کی۔ ہر چیز میں فوج کہاں کہاں جائے جی، کیڑے کیڑے محاذ سے فوج جائے، ادھر بھی آتے ہیں۔ تو امین گنڈا پوری نے یہ جو دھمکی دی ہے اس کا جواب یہ نہیں دے رہے، اور آخر میں انہوں نے بہت بڑی دھمکی دے دینی ہے کہ جی پھر اسی تو صوبہ ہی علیحدہ بنانے ہیں۔ یہ بندے ہی ایسے ہیں، جیسے یہ سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس اہل ہی نہیں تھا کہ جو منصب اس کو دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کا۔ لیکن اگے بھی تو دیکھو نا، مریم دے چچا کی کر رہے نے۔ یہ ہمیشہ یہی مثالیں دیتے ہیں کہ جی اگر ساڑھے نال سدھے نہیں نہ ہوو گے تو پھر مشرقی پاکستان والی صورتحال دیکھ لو کیا ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں بھی سر جی آج تک ہم کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کا قصور تھا، یا خان کا قصور تھا، یہ فلانے کا قصور تھا، اور مجیب الرحمان شامی مجیب الرحمان کا قصور تھا، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ تو بسم اللہ۔ تو اب اگر ہم یہ کمزوری دکھاتے ہیں اور وہ کالا سیکشن، وہ کتنے بیان وہ غلط دے چکے ہیں، میں اسلام آباد پہ قبضہ کروں گا، بھئی اس کو اندر کرو، یہ اسی بیان کو پکڑ کے اندر کرو، بٹن میں دباؤں گا، مرکز ہوتا کون ہے، اس کو پکڑ کے اندر کرو۔ آپ اندر کیا، آپ منہ سے دھمکی بھی نہیں دے سکتے۔ اینٹ کا جواب میں تو کہتا ہوں نا، اینٹ سے دیں یا پتھر سے دیں، یہ اینٹ کا جواب روڑے سے بھی نہیں دے سکتے۔ دوسرا آئیں جی بیان، یہ حالات ایسے جان کے کشیدہ کیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ دوسرا بیان ہے کہ جناب علی محسن اختر کیانی کا، وہ کہتا ہے جی میں ڈٹ گیا ہوں، میں ساری فوج کو بلاؤں گا، طلب کروں گا، میں پوری کابینہ کو بلاؤں گا، میں وزیر اعظم کو بلاؤں گا، میں وزیر قانون کو بلاؤں گا، اور اس نے بلا لی ہے، اور اس نے کہا جی میں یہ سارا براہ راست نشر کروں گا۔ پیمرا تو کہہ رہا ہے نا کومنٹس نہ دو، اس نے کہا جی میں ساری کارروائی نشر کروں گا۔ اب اس کو روکنے والا کوئی نہیں، محسن اختر کیانی کو۔ وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی واہ واہ واہ، کیا دلیر جج ہے، کیا زبردست جج ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جو خود امریکہ بھاگا بیٹھا ہے، شہباز گل جس کو ایسے سانس چڑھ گیا تھا نا ڈوگی کی طرح، وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے جی بڑا دلیر جج ہے، اس نے اپنی زندگی خطرے میں لا دی، اس نے اپنا عہدہ خطرے میں لگا دیا، اس نے یہ کیا وہ کیا۔ تو پھر نا تم بھی آؤ نا، دوسروں کو سبق پڑھانے والے تم بھی آؤ، جٹاں دا پتر ہے تو نا ادھر ذرا سامنے دا۔ تو یہ جناب علی صورتحال ہے، یہ دونوں اب بالکل جو ہے نا حالات خراب ہیں۔ 28-29 تاریخ بڑی اہم ہو گئی ہے، اس میں بڑے اہم کیس ہو گئے ہیں۔ قاضی فائزی صاحب اس وقت آذربائیجان میں بیٹھے ہیں 10 دن کی چھٹی پہ، اب وہ آگے کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ تو باقی جناب علی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں نے جو لوگوں کو بتا رہا ہوں، بار بار ایک دوسرے کو بتائیں کہ 28 مئی کو گروپ انشورنس کا کیس لگ گیا ہے اسلام آباد میں، اور لاہور میں بھی انشاءاللہ تعالی لگنے والا ہے، اور اس کے لیے آپ دعا کریں کہ ہمارا وہ گروپ لائف انشورنس کا جو کیس 4 سال کے بعد لگا ہے اس میں ہمیں کامیابی ملے۔ اور جو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ پتنی یہ کدوں لگنا ہے، ٹھیک تھے اس وقت وہ انتظار کر رہے تھے، ان کو چاہیے کہ فوراً وہ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تاکہ ان کو مزید 4 سال انتظار نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو جن کاغذات آپ نے بھیجنے ہیں
وہ 030047257552 پہ بھیجیں. تھینک یو. خدا حافظ. اللہ پاکستان کو بچائے شر پسندوں سے.